السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اکثر عورتوں کو مس کیریج ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب جب بچہ ضائع ہوتا ہے تو اکثر عورتیں کیا کہتی ہیں کہ بھئی چھلا کرو، اس کا 40 دن پورے کرو۔ اب ان عورتوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ 40 دن کب پورے کرنے ہوتے ہیں، آیا کہ 40 دن پورے کرنے بھی کہ نہیں کرنے ہیں۔ بہت ساری خواتین کو ان مسئلے کا نہیں پتہ ہے، وہ بیچاری کے دنوں کی نمازیں چھوڑ دیتی ہے، روزے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نہ جانے کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ سمجھ لو، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا اپنی بہنوں تک، اپنی ماؤں تک جن کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو میں۔ جس عورت کا حمل ضائع ہو گیا، مس کیریج ہو گیا، یعنی کہ حمل ضائع ہو چکا ہے، اگر بچے کے اعضاء نہیں بنے تھے، اس سے پہلے مس کیریج ہو چکا ہے، حمل ضائع ہو چکا ہے، بچے کے جو اعضاء بنتے ہیں، جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے کے، جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں نطفے کو، پھر بچے کے اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں۔ 4 مہینے سے پہلے بچے کے اعضاء نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بچے جو ہے نا وہ اس کے اعضاء نہیں بنے تھے، 4 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، 1 مہینے کا حمل ضائع ہو گیا، 2 کا ضائع ہو گیا، 3 کا ضائع ہو گیا، 4 مہینے سے پہلے چاہے 1.5 مہینے کا حمل ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کا حمل ضائع ہوا ہے، اب اس میں نماز کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، روزے کا کیا حکم ہے۔ 3 قسم کا خون ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جو عورت کو ہر مہینے خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے، زیادہ زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ 3 دن سے کم آئے وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ ہو جاتا ہے۔ 10 دن سے زیادہ ہے وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ ہو جاتا ہے۔ استحاضہ بیماری کے خون کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک عورت کو خون آیا، یعنی کہ بچہ جو ضائع ہوا اس کے بعد خون آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ خون کتنے دن آیا ہے اور کتنے دن بعد آیا ہے۔ 2 حیضوں کے درمیان جو مدت ہوتی ہے وہ 15 دن کی ہوتی ہے۔ جو طہور کی مدت ہوتی ہے 15 دن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک حیض کے بعد جو دوسرا حیض جو عورت کو آتا ہے وہ 15 دن کے بعد آتا ہے۔ اگر تو اس کو جو حیض جو اس کو خون آیا ہے وہ 15 دن کے بعد آیا ہے، اس کا 15 دن کے بعد مس کیریج ہوا ہے، اس کا خون آنا شروع، جو بچہ ضائع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 دن سے زیادہ اس کو خون آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سن لیجیے کہ ایک اور خاتون ہے، اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور جو حمل ضائع ہوا ہے اس کو جو اس کے درمیان اور حیض کے درمیان 15 دن کا فاصلہ ہے، لیکن 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم 15 دن ہے۔ وہ چاہے 2 مہینے گزر جائے، 1.5-3 مہینے گزر جائے، کم سے کم حیض کے بعد جو بچہ ضائع ہوا ہے وہ 15 دن سے زیادہ ضائع ہوا ہو، یعنی کہ 15 دن سے زیادہ حمل ہو، 20 دن کا ہو، 30 دن کا ہو، 40 دن کا ہو، 50 دن کا ہو، ٹھیک ہے، 15 دن سے زیادہ حمل ہو۔ اور جو حمل ضائع ہوا ہے اس کے بعد جو خون آیا ہے وہ 3 دن سے زیادہ آئے۔ اگر 3 دن سے کم آیا خون، عورت کو بچہ ضائع ہوا، خون آنا شروع ہو گیا، 2 دن بعد بند ہو گیا، 1 دن بعد بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو 2 دن بعد بند ہوا ہے، 1 دن بعد بند ہوا ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ نفاس بھی نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ کے اندر عورت نماز پڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے، خون کس قدر زیادہ آ رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھے گی، ٹھیک ہے، تو تمام شریعت کے احکام اس پر لگے، کوئی بیماری کا خون ہے۔ اگر وہ یعنی کہ 15 دن سے بعد اس کو حیض آیا ہے، وہ خون آیا ہے، اور 3 دن سے زیادہ آیا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے یہ حیض ہے۔ 3 دن سے زیادہ، 10 دن سے کم آیا ہے تو پھر وہ حیض ہے۔ جب تک وہ خون آ رہا ہے اس کو حیض کا شمار کیا جائے گا، 10 دن سے کم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں عورتیں غلطی کیا کرتی نہیں، اب چھلا پورا کرو، او اللہ کی بندیوں تم کیا کر رہی ہو، چھلا پورا 4 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو تو پھر اس کے بعد بھی چھلا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو بات، چلا لگایا ہوتا ہے عورتوں نے چھلا۔ بھائی آپ کا بچہ پیدا ہو گیا ہے نا، آپ کا، میری بہن میری بات سنو، بچہ پیدا آپ کا ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خون 5 دن بعد بند ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 دن بعد آپ کا خون بند ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 دن بعد آپ کا خون بند ہو جائے، 10 دن بعد بند ہو جائے۔ جب آپ کا خون بند ہو گیا آپ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ خون بند ہونے کے بعد ایک نماز کا وقت گزر گیا، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ آپ نے بات سمجھا رہی ہے آپ کو، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے، آپ نے روزہ رکھ، رمضان تو روزے رکھ رہے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ 40 دن زیادہ ہے۔ اگر لگاتار خون آ رہا ہے، عموماً عورتوں کو جو خون بند ہو جاتا ہے وہ 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم مس نہیں کر سکتے ہیں۔
خون بند ہونے کے بعد ایک نماز کا وقت گزر جائے. اب یہاں پر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پورا چھیلا پورا کر رہی ہوتی ہے. بھائی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بھی خون بند ہو جائے، یاد رکھیے 4 مہینے کے بعد جب بچے کے اعضاء بن جائے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب خون بند ہوگا وہ نفاس کا خون ہوگا. یعنی کہ جو 4 مہینے بعد جو خون آئے گا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آئے گا، اس کو نفاس کہیں گے. اس پہلے کو نفاس نہیں کہیں گے ہم اس سے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جو ہے نا، جب بھی خون بند ہو جائے بچہ پیدا ہونے کے بعد، آپ اس وقت نماز پڑھیں گی. ایک نماز کا وقت گزرنے کے بعد اور روزہ رکھے گی، اور اب شوہر سے مصری بھی کر سکتی ہے. لیکن 4 مہینے سے پہلے وہ خون بند ہوا ہے تو پھر آپ میری بہن جو ہے نا، اس کے لیے جو میرا پیچھے سارا بتا چکا ہوں وہ والا مسئلہ ہے. تو یہ تھا آج کا مسئلہ. امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.